اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلسخا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں ہم آج اس نشست میں نمازوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین، نئے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہماری نئی نسلوں تک پہنچ جائے۔ سامعین، مفید معلومات جو فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند کتابوں سے لے کر آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ کتابوں کے نام یہ ہیں: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، تحفۃ الباری، شافعی فقہ، رسالہ فقہ شافعی اور شافعی بہشتی زیور ہے۔ آئیے سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نمازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نماز، جس کو صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی دعا کے آتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں صلاۃ وصل یعنی دیدار یا ملنے کے ہے، اس لیے کہ نماز بندے کو اس کے رب سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ شریعت میں نیت کے ساتھ تکبیر سے شروع کر کے سلام کے ساتھ مکمل کی جانے والی چند اقوال کے مجموعے کا نام صلاۃ ہے، جس میں مخصوص شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ 5 وقتہ نماز معراج کی رات میں ہجرت سے 1 سال پہلے، بعض نے کہا 6 ماہ پہلے، بعض نے کہا 18 ماہ پہلے فرض کی گئی۔ نماز ایک ہی ایسی عبادت ہے جو ہجرت سے پہلے شریعت میں داخل ہوئی، ورنہ دوسری سب عبادتیں ہجرت کے بعد داخل ہوئی۔ نماز کو ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ شریعت کے سارے احکام وحی کے ذریعے ملے، جبکہ نماز اللہ تعالیٰ نے راست اپنے نبی کو عنایت کی تھی۔ ان 5 نمازوں میں سب سے پہلے جو نماز فرض بھی وہ ظہر ہے۔ نماز کے طریقے کو بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے فرض ہونے سے پہلے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ طریقہ تھا کہ سال میں 1 ماہ غار حرا میں بسر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور نعمتوں کے بارے میں غور و فکر اور تفکر کرتے۔ غار حرا کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ اس کا دہانہ یعنی منہ بیت اللہ شریف کے قریب بیت اللہ شریف کی طرف تھا، اور بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبوب اور عزیز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد آپ صبح میں 2 رکعت اور عشاء میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل یعنی رات کی عبادت واجب کی گئی، لیکن شب معراج میں نماز کے فرض ہونے کے بعد تمام عبادتیں مسنون یعنی سنت کر دی گئی۔ ابتدا نماز میں کوئی رکوع نہیں تھی۔ معراج کے دوسرے دن عصر سے رکوع کا اضافہ ہوا۔ اولاً نماز میں صحابہ بات چیت بھی کرتے تھے، جسے بعد میں روکا گیا۔ نماز کن لوگوں پر فرض ہے؟ نماز ہر مسلمان مرد عورت بالغ عقلمند پاک پر فرض ہے۔ جو اس کی فرض ہونے کو نہ مانے اور انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو جان بوجھ کر چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو وہ فاسق اور سخت گناہ گار ہے۔ چھوٹا بچہ، مجنون، حیض اور نفاس والی عورت اس حکم سے بری ہے، اور نہ ان پر نمازوں کی قضا لازم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا یا لڑکی 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز کے چھوڑنے پر بطور تنبیہ مارا بھی جا سکتا ہے۔ نماز کے شرائط۔ نماز کے شرائط 8 ہے۔ پہلا، مسلمان ہونا، دوسرا باوضو ہونا، تیسرا کپڑے پاک ہونا، چوتھا بدن پاک ہونا، پانچواں جگہ پاک ہونا، چھٹا نماز کا وقت ہونا، ساتواں ستر چھپا ہوا ہونا، آٹھواں قبلہ رو ہونا۔ ان شرائط کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض 17 ہیں۔ پہلی، نیت، دوسرا تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، تیسرا فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا،
اگر کوئی عذر یا وجہ ہو تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ماہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا۔ پانچواں، رکوع کرنا۔ چھٹا، رکوع میں تھوڑی دیر رکنا۔ ساتواں، اعتدال یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہونا۔ آٹھواں، اعتدال میں تھوڑی دیر رکنا۔ نوواں، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ دسواں، ہر سجدے میں تھوڑی دیر رکنا۔ گیارہواں، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ بارہواں، جلسے میں تھوڑی دیر رکنا۔ تیرہواں، قاعدہ آخر یعنی نماز کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھنا۔ چودہواں، قاعدہ آخر میں تشہد پڑھنا۔ 15، قاعدہ آخر میں درود پڑھنا۔ 16واں، سلام پھیرنا، پہلا سلام پھیرنا۔ 17واں، ترتیب سے نماز پڑھنا۔ نماز کی سنتیں۔ اب آئیے سامعین ہم نماز کی سنتیں معلوم کرتے ہیں۔ نماز کی سنتیں 16 ہے۔ پہلا، رفعین کرنا یعنی دونوں ہاتھوں کا کاندھوں تک اٹھانا۔ یہ عمل مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ رفعین 4 مقامات پر کیا جاتا ہے۔ پہلے، تکبیر تحریمہ کہتے وقت یعنی اللہ اکبر کہتے وقت۔ دوسرا، رکوع میں جاتے وقت۔ تیسرا، رکوع سے اٹھتے وقت۔ چوتھا، تشہد اول سے اٹھتے وقت۔ دوسرا، ہاتھ باندھنا ہے۔ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ تیسرا، دعا افتتاح پڑھنا یعنی ہاتھ باندھنے کے بعد تعوذ سے پہلے دعا افتتاح پڑھنا مسنون ہے۔ ہر نماز میں دعا افتتاح پڑھنا مسنون ہے سوائے نماز جنازہ کے۔ چوتھا، ہر رکعت میں تعوذ پڑھنا۔ پانچواں، جہری نمازوں میں قرآن بلند آواز پڑھنا۔ چھٹا، سری نمازوں میں قرآن آہستہ پڑھنا۔ ساتواں، جہری نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا۔ آٹھواں، قرأت سورہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھنا۔ نوواں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ 10واں، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ 11واں، رکوع اور سجدے میں تسبیح 3 بار پڑھنا۔ 12واں، قاعدے میں دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ 13واں، آخری قاعدے کے علاوہ باقی تمام قاعدوں میں مفترش بیٹھنا یعنی شریعت میں ایسے بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ بائیں ٹخنے پر اس طرح بیٹھا جائے کہ ٹخنے کی پشت زمین پر اور دائیں پاؤں اس طرح رکھا جائے کہ انگلیوں کے کنارے قبل رخ زمین پر ہو۔ 14واں، آخری قاعدے میں متورک بیٹھنا یعنی اپنا بایاں پاؤں دائیں جانب نکالا جائے اور کلہا زمین پر رکھا جائے۔ 15واں، دوسرا سلام پھیرنا۔ 16واں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا۔ مبطلات الصلاۃ یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ نماز کو توڑنے والی چیزیں 12 ہیں۔ پہلا جو ہے عمدن بات کرنا۔ دوسرا، وضو ٹوٹ جانا۔ تیسرا، سطر کھل جانا۔ چوتھا، کھانا پینا۔ پانچواں، خے لگا کر ہنسنا۔ چھٹا، سینہ قبلے کی طرف سے پھیر دینا۔ ساتواں، کپڑا یا بدن میں نجاست کا لگ جانا۔ آٹھواں، عمل کثیر کرنا یعنی جیسے مسلسل 3 مرتبے کھجلانا یا 3 قدم چلنا۔ نوواں، نماز توڑنے کی نیت کرنا۔ 10واں، کسی رکن کو جان بوجھ کر زیادہ کرنا۔ 11واں، کسی رکن کو چھوڑ دینا۔ اور 12واں، اسلام سے نکل جانا۔ اب آئیے مکروہات الصلاۃ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ نماز میں 13 چیزیں مکروہ ہیں یعنی ناپسندیدہ ہیں۔ بلا ضرورت منہ ادھر ادھر پھیرنا۔ دوسرا، آسمان کی طرف دیکھنا۔ تیسرا، کپڑے یا بال سمیٹنا۔ چوتھا، لنگے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ پانچواں، ایک پاؤں پر جسم کا عضو ڈال کر کھڑے ہونا۔ چھٹا، ٹیکا لگا کر نماز پڑھنا۔ ساتواں، رکوع میں سر بہت زیادہ جھکانا۔ آٹھواں، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ نوواں، ایسے رنگین کپڑے پر نماز پڑھنا جو نماز سے غافل کر دے۔ 10واں، قبلے کی طرف تھوکنا۔ 11واں، پیشاب یا پائخانہ روک کر نماز پڑھنا۔ 12واں، راستے میں نماز پڑھنا۔ 13واں، کھانا موجود ہو اور کھانے میں دل لگا ہو اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
سامعین، یہ تمام مفید معلومات نمازوں کے بارے میں آپ تک پہنچا دیا ہوں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا دیں۔ سامعین، انشاءاللہ العزیز اگلی قسط نمازوں کے اوقات اور نمازوں کے طریقے کے بارے میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کار خیر کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اللہ اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔